بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، آئیے آج پڑھتے ہیں کہ عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اعمال کون کون سے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ بس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقیدہ توحید اور عبادات کی تمام انواع یعنی قسموں کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ عبادات اس نے اپنی کتاب یعنی قرآن کریم یا اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان پر فرض کر دی ہیں۔ عبادت ایک بڑا ہی جامع نام ہے جو ان تمام ظاہری اور باطنی اعمال اور اقوال پر مبنی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اور ان پر راضی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادات کو سب سے بڑے بجا لانے والے یعنی عبادت گزار اور سب لوگوں سے زیادہ ان سے محبت کرنے والے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام عبادات کو محبوب یعنی بہت پسند کرتے تھے، جن کے متعلق احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں، جیسے کہ تمام فرائض، نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، پھر صلح رحمی، باجماعت نماز کا اہتمام کرنا، نماز تہجد اور اس کے علاوہ دیگر عبادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس عبادت کو پسند فرماتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرض کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان سے محبت دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارے نزدیک محبوب کر دے اور ہمارے دلوں میں اسے مزین فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا سورہ الحجرات آیت نمبر 7 میں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر، نمبر 3 اس کی کتابوں پر، نمبر 4 اس کے رسولوں پر، نمبر 5 قیامت کے دن پر، نمبر 6 تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر دل سے ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ: اللہ کا رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتا ہے، اور اہل ایمان یعنی مسلمان بھی سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اے اللہ تیرا حکم سن لیا، ہم مطیع ہو گئے یعنی فرما بردار ہو گئے۔ اے ہمارے رب ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب ایمان جو ہے وہ قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ ایمان اللہ کی اطاعت کے ساتھ بڑھ جاتا ہے
اور جب نافرمانی کی جاتی ہے تو ایمان کم ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے اس نے بغض رکھا، اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ ہی کے لیے روک لیا، تو اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا۔ اور ایمان کی ایک حلاوت بھی ہوتی ہے، اسے صرف 3 خوبیوں والا شخص پا سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 خصلتیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یعنی جان، مال، اولاد، ماں باپ، برادری، یعنی ہر چیز سے محبوب ہو جائیں۔ نمبر 2، کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 3، اور کفر میں پلٹ جانے کو ٹھیک اسی طرح ناپسند کرے جس طرح اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا اقرار کرنا ہے، اور اس میں سب سے ادنا یعنی چھوٹا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، یعنی راستے میں کوئی پتھر پڑا ہو، کوئی کانٹے بچھے ہوں تو ان کو ہٹا دینا۔ اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا کا مطلب شرم، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان میں سے ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔